अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो ना सिर्फ जुल्म की एक दास्तान है बल्कि एक सवाल भी है, एक फरियाद भी है और एक ऐसी हकीकत है जो हमारे मुआशरे के मुंह पर तमाचा है। आज हम आपके सामने एक ऐसी मजलूम लड़की की दास्तान लेकर आए हैं जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने भरोसा किया, मोहब्बत की और एक महफूज ज़िंदगी का ख्वाब देखा। ये कहानी है सिद्रा की और ये आवाज़ है सिद्रा की बहन जोया की, जो आज अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रही है। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आज का खामोश रहना कल किसी और सिद्रा के साथ होने वाले जुल्म की वजह बन जाए। सिद्रा बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की थी और अभी जवानी के बिल्कुल ही इब्तदाई मरहले में उसने कदम रखा था। तो ऐसे में जब उसकी अताउल्लाह से मुलाकात होती है तो अताउल्लाह उसे पसंद करने लगता है और ये खुद भी अताउल्लाह को पसंद करने लगती है और यूं इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगती है। आखिरकार वो अताउल्लाह से कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहे तो आप मुझसे शादी करें। तो अताउल्लाह कहता है कि बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, मेरे माँ बाप नहीं हैं लेकिन मैं खुद तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। अब इस पर सिद्रा जाकर अपनी बहन जोया से बात करती है और कहती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, मैं शादी करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो वो आपसे मिलना भी चाहता है। अब इसकी बहन जोया कहती है कि ठीक है। वो अपने शौहर से बात करती है और दोनों कहते हैं कि ठीक है, अताउल्लाह को बुलाओ। अब अताउल्लाह आता है। अताउल्लाह उम्र में कम से कम सिद्रा से 10 या 12 साल बड़ा है। अब अताउल्लाह जब आता है और घर वालों से मिलता है तो उससे बहुत से सवाल जवाब किए जाते हैं। तो वो बताता है कि मेरे वालिदैन नहीं हैं, वालिदा का 2 साल पहले इंतकाल हो चुका है और वालिद का 4 साल पहले इंतकाल हो चुका है। मेरे 4 भाई हैं, एक दुकान है और अपना अच्छा काम है और मैं अपनी बीवी को अलग रखूँगा। तो इस पर सिद्रा की बहन जोया सवाल करती हैं कि आपके भाई नहीं आए। तो उसने बताया कि कुछ कारोबारी वजूहात की वजह से हमारे मामलात तल्ख हो गए हैं और थोड़ी सी तलखियों की वजह से हमारी इतनी मेल मुलाकात नहीं है। अब यहाँ पर सिद्रा की बहन जोया कहती है कि हमारे लिए बात कुछ अजीब सी है, हमें इस पर थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो कहता है कि आप तसल्ली रखें, मैं आपकी बहन को बहुत खुश रखूँगा। यहाँ पर वो कहती हैं कि चूँकि आपके वालिदैन भी नहीं हैं तो हम चाहते हैं कि हम इसके नाम पर कुछ ज़्यादा हक महर लिखवाएं। आपको इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है? तो इस पर अताउल्लाह कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। अब सिद्रा की बहन जोया बाकायदा तौर पर हक महर लिखवाती हैं। हक महर में मकान होता है इस्लामाबाद में और इसके अलावा तकरीबन 5 लाख रुपए लिखे जाते हैं। अब जब 5 लाख रुपए लिखे जाते हैं और ये सब कुछ तय हो जाता है तो शादी हो जाती है और सिद्रा हंसी खुशी अपने शौहर के साथ इस्लामाबाद चली जाती है। अब अताउल्लाह का जो घर है वो एक बिल्डिंग है जहाँ नीचे दुकान है और ऊपर उसका घर है। नीचे वो दुकान भी चलाता है और ऊपर वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ रहता है। जिंदगी का बड़ा ही खूबसूरत आगाज हो जाता है और अताउल्लाह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही होती है। और फिर एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि सिद्रा की दुनिया ही बदल गई। सिद्रा अपने घर में हंसी खुशी काम कर रही थी, खाना बना रही थी किचन में और उसका शौहर टीवी लॉन्ज में बैठा टीवी देख रहा था। एकदम ही घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और उसके शौहर ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर से जोर जोर से आवाजें आना शुरू हो गई। वो भागकर बाहर पहुंची टीवी लॉन्ज में तो वहां देखती है कि एक मर्द उनके घर में दाखिल हुआ है और वो उसके शौहर के साथ ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहा है। उसने परेशान होकर पूछा कि वो कौन है। तो वो आगे से जवाब देता है कि तुम्हें नहीं मालूम, मैं इसका मामू हूँ। अब हमें पता चला कि ये इतने दिन कहाँ गायब रहता है, ये यहाँ तुम्हारे साथ होता है, इसने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली है और अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर ये यहाँ बैठा हुआ है। जब ये सब कुछ सिद्रा ने सुना तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई, वो हक्का बक्का रह गई। अताउल्लाह अपने मामू से कहता है कि आप यहाँ से जाएं। दरअसल वो काफी अरसे से अताउल्लाह को ढूंढ रहे थे, इसका पीछा कर रहे थे। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि अताउल्लाह कहाँ रहता है। वो अपनी बीवी और बच्ची से अलग होकर यहाँ अपनी उस दूसरी बीवी के साथ रह रहा था और इसके घर वाले उसकी तलाश में थे। इसके मामू को पता तो चल चुका था कि वो दूसरी शादी कर चुका है। अब वो चाहता था कि इसके घर में आकर भी इस बात का ऐलान करे। मामू को ये देखकर पक्का यकीन हो गया था कि लड़की को नहीं मालूम कि इसकी दूसरी शादी है, तभी वो वहाँ पर पूरी तफसील बताकर गया। ये बात सुनकर सिद्रा बहुत रोती है, शौहर से लड़ती है। शौहर उसे चुप कराने की कोशिश करता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत भी करता था और उसे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि
میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی سے انکار کرو۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا، یہ بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دونوں میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر لڑائی تو سدرا ہی کرتی ہے، کیونکہ عطا اللہ اسے منانے کی کوشش ہی کرتا رہتا ہے۔ آخر کار سدرا اپنی بہن زویا کو فون کرتی ہے، اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ اس کی بہن زویا یہ سنتے ہی خود بھی صدمے میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد زویا سدرا سے کہتی ہے کہ اگر تمہارا ادھر گزارا نہیں ہے تو تم واپس آ جاؤ، بلکہ اسے کہتی ہے کہ تم فوراً آ جاؤ۔ لیکن سدرا کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، میں چاہتی تھی آپ کو بتا دوں، بتا دیا، دل ہلکا ہو گیا، لیکن میں یہاں پر ہی رہوں گی، اپنا گھر بساؤں گی۔ اس کے بعد اس کی بہن بہت سمجھاتی ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتی اور اسی گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اس کی بہن زویا ہر دوسرے تیسرے دن اسے فون کرتی رہتی تھی۔ اسے پتہ لگتا رہتا تھا کہ میاں بیوی میں اب بہت لڑائی چلتی ہے، یہاں تک کہ اب عطا اللہ نے یہاں پر رہنا کم کر دیا ہے اور اب اپنی پہلی بیوی کے پاس زیادہ رہنا شروع کر دیا ہے۔ اس بات سے سدرا کو اور بھی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ یہ سوچتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس رہ رہا ہے، تو اس بات پر اسے اور بھی غصہ آتا تھا اور وہ اور بھی لڑتی تھی۔ اور اس لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے عطا اللہ بھی اس سے متنفر ہونا شروع ہو گیا اور اس نے یہاں پر آنا اور یہاں پر رہنا بہت ہی کم کر دیا۔ اس بات کا سدرا کو بہت دکھ تھا۔ جب بھی عطا اللہ کافی عرصے بعد گھر آتا تو سدرا کی اس سے بہت زیادہ لڑائی ہوتی اور اس لڑائی کے بارے میں وہ ہمیشہ اپنی بہن کو بھی بتاتی۔ اب اس کی بہن ہر تھوڑے دن بعد اس کو ضرور فون کرتی تھی تاکہ اس کا حال چال پوچھتی رہے۔ ایک دن وہ فون کرتی ہے، 2-3 دن کے بعد تو فون نہیں اٹھایا جاتا۔ جب وہ فون نہیں اٹھایا جاتا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ فون کرتی ہے، تب بھی فون نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اس کی ہمسائی کو فون کرتی ہے جو سدرا کی دوست بھی ہے۔ سدرا سے اچھے وقتوں میں اس کی بہن نے اس کی ہمسائی کا نمبر لے لیا تھا، کہ جس سے اس کی دوستی بھی تھی کہ چلو کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے تو بندہ رابطہ کر سکتا ہے، کسی وقت کوئی مسئلہ ہو تو تم سے بات ہو سکے۔ اب اس کی ہمسائی جو کہ دوست ہے اسے فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا سدرا سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ وہ جاتی ہے اس کے گھر، دروازہ دیکھتی ہے تالا لگا ہوتا ہے، واپس آ کر بتاتی ہے کہ باجی اس کے گھر میں تو تالا لگا ہوا ہے۔ تو اس کی بہن زویا کہتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ایک دن بعد وہ دوبارہ فون کرتی ہے اور دوبارہ جب فون کرتی ہے تو پھر رابطہ نہیں ہوتا، بلکہ اب تو فون بھی بند ہے۔ پھر وہ اس کو دوبارہ فون کرتی ہے ہمسائی کو، تو وہ دوبارہ جاتی ہے، پھر بھی تالا لگا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر اسے کچھ عجیب سی بدبو بھی آتی ہے۔ وہ اب اس کی بہن کو فون کر کے بتاتی ہے گھر کو تو تالا لگا ہے لیکن ایک عجیب سی بدبو آ رہی ہے جو گھر سے آ رہی ہے۔ اس کی بہن ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن میں بہت سی باتیں آنے لگتی ہیں۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اس گھر کا تالا توڑو اور اندر جا کر دیکھو۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں کیسے تالا توڑ سکتی ہوں، میں کیسے ایسا کر سکتی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے کرو ایسا، میں تمہیں اجازت دے رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے ہیں۔ اب اس کی دوست نکلتی ہے، وہیں سامنے پراپرٹی ڈیلر کی دکان تھی، اس کے پاس جاتی ہے، اس کو ساتھ لیتی ہے، دروازہ کھلواتی ہے اور جب دروازہ کھلتا ہے تو آگے بڑا ہی خوفناک منظر ہوتا ہے۔ زمین پر سدرا کی لاش پڑی ہوئی تھی، لاش میں کیڑے پڑے ہوئے تھے اور خون ہی خون تھا ہر طرف، بدبو ہی بدبو تھی۔ وہ فوراً ہی 15 پر کال کرتی ہے اور ساتھ ہی اس کی بہن سدرا کو بھی فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی بہن مر چکی ہے۔ اس کی بہن چیخیں مارتی ہے، روتی ہے اور فوراً ہی نکلنے کی تیاری کرتی ہے۔ اسی اثنا میں سدرا کی باڈی کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم اور ابتدائی کارروائی کے لیے۔ اب جب اس کی بہن وہاں پہنچتی ہے اور اس کے بعد پولیس کے پاس جاتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو پولیس کو کہتی ہے کہ آپ رپورٹ درج کریں اس کے شوہر کے خلاف، عطا اللہ کے خلاف، جو کہ اس کا شوہر تھا، ہمیں کچھ اس نے نہیں بتایا، وہ بھی یہاں پر اب موجود نہیں ہے، اس کے گھر میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب پولیس حیرت انگیز طور پر بالکل ہی انکار کر دیتی ہے کوئی بھی پرچہ درج کرنے سے اور کہتی ہے کہ جب رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد پرچہ درج ہوگا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی اس طرح کا کیس رپورٹ ہوتا ہے تو پرچہ تو فوراً درج ہوتا ہے، اور جب اس کے گھر والے مدعی کے طور پر وہاں پر موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر شک ہے، اس کے باوجود پولیس کا پرچہ نہ درج کرنا ایک سوال ہے بہت بڑا۔ اس کے بعد اس کی بہن نے بار بار ان سے کہا کہ پتہ کرایا جائے۔ پتہ لگا کہ عطا اللہ اپنی فیملی کے ساتھ کشمیر میں گھوم رہا ہے، تو اس بات پر وہ بہت زیادہ سیکھ پا ہوئے اور کہا ان سے کہ ہماری درخواست کو سنا جائے، لیکن یہاں پر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ زویا نے، جو کہ سدرا کی بہن ہے، رابطہ کیا میڈیا کے ساتھ اور میڈیا کا سہارا لیا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کیس
کو اٹھایا جائے تاکہ ان کی بہن کو انصاف ملے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اسلام آباد میں پولیس اس طرح بھی کام کرتی ہے، ڈیڈ باڈی سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، لیکن یہ پرچہ نہیں درج کر رہے۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں سدرا کے لیے اور زویا کے لیے۔ زویا کو انصاف ملنا چاہیے، سدرا کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور ایک درخواست ہے میری آپ سب لوگوں سے کہ خدا کے لیے بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے بہت اچھی طرح سے تحقیق کریں، اور کوئی جب اس طرح سے آ جاتا ہے جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو تو بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ یہ فیصلہ شاید سدرا کے کہنے پر ہی کیا گیا ہو، لیکن یہ سدرا کے لیے موت ثابت ہوا۔ ناظرین، سدرا کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اصل سوال تو یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک عورت اپنے ہی گھر میں محفوظ نہ رہے، جب لاش موجود ہو مگر انصاف غائب ہو، جب قاتل آزاد گھوم رہا ہو اور مظلوم کی آواز دبائی جا رہی ہو، تو یہ صرف ایک خاندان کا نہیں، پورے معاشرے کا المیہ بن جاتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سدرا کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے، کیس کا شفاف اندراج ہو اور زویا کو اس کی بہن کے لیے انصاف دیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سدرا کو انصاف ملے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آواز بنے، خاموش تماشائی نہ بنے، اور خدارا بیٹیوں کے رشتے طے کرتے وقت صرف باتوں پر نہیں کردار پر بھی تحقیق کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔